طریقے سے انجام دینے کے بعد پہلے آفیشل اور اب پرائیویٹ دورے پر دبئی سے پاکستان میں ہیں۔ جس دن یہ پہنچے اسی دن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ جانے کا کہہ دیا۔ باقی آگے جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک تیسرا محاذ جو یمن پر کھلا ہے، اس کو زمینی اور فضائی مدد دینے کے لیے سعودیہ کی 30 ملکوں کی فوج کے سربراہ راحیل شریف آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، جس کی اجازت سعودیہ نے دی ہے۔ سعودیہ، بحرین، قطر، امارات، کویت، اردن جو امریکہ کے اتحادی اور پاکستان سے چھوٹا اسلحہ بھی خریدتے ہیں، یہ سب اس آپریشن میں اتحادی ہیں۔ یہ جنگ چلی تو ایران، شام، روس اور کسی حد تک ترکی کی مداخلت پر لڑی جائے گی۔ جنگ کا دائرہ اردن، لبنان اور یمن سے ہوتا ہوا عراق کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ پاکستان کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا، زخمی ہونے والے اپنے امہ کے ممالک کو خلاف کرنا ہے یا نیوٹرل رہنا ہے، ورنہ ایران اسلام آباد کی طرح اپنا بدلہ اور زخمی امہ اسی طرح فرقہ وارانہ دھماکے اور قتل و غارت کر کے ایک لمبے عرصے تک لیتی رہے گی۔ اگر پاکستان نے اتحادی بن کر اسلحہ بیچا، جو کہ بیچا بھی جا رہا ہے، تو بلوچستان کا مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ادھر انڈیا نے مودی کے دورے کے دوران 10 ارب ڈالرز کے دبئی کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، اس میں سب سے خطرناک وہ نقشے ہیں جو دبئی میں ایک کانفرنس میں پیش کیے گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ گلگت کی طرف سے 106 کلومیٹر کا علاقہ جو افغانستان کا سرحدی علاقہ ہے، کشمیر کی سیاسی حیثیت بدلنے کے بعد اس کا بارڈر ہے اور درمیان میں پاکستان کا علاقہ گلگت اور کشمیر پڑتا ہے۔ اسے ہر حال میں افغانستان سے تجارت بڑھانے کے لیے واپس چاہیے اور انڈیا کا حصہ ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے پاکستان کی کمپنی کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی آذربائیجان، سعودیہ، قطر، کویت سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہوگا۔ کیا اس علاقے پر انڈیا کا کنٹرول کرانے کے لیے گلگت کا مسئلہ چھیڑا گیا ہے؟ کیا گلگت کے حالات جو اب میڈیا پر نہیں دکھائے جاتے، کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو گزرگاہ دے گی؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا گلگت کی اسمبلی یہ معاملہ پاکستان کی اسمبلی اور قوم کو کب بتائے گی؟ یا کشمیر بیچنے پر دستخط کی طرح یہ بھی اسی طرح سیاسی لڑائیاں اور گہما گہمی میں دفن ہو جائے گا؟ یا بعد میں قوم کو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل پریشر اور معاشی مفادات کی خاطر پاکستان نے گلگت کا 610 کلومیٹر علاقہ انڈیا کو تجارت کے لیے دے دیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں پاکستان نے کیا حاصل کیا ہوگا؟ یہ عوام کو کب بتایا جائے گا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ طے کرنا ہے انڈیا جو امارات کے ذریعے پریشر ڈال رہا ہے، ان کے دباؤ پر خاموش رہے گا یا چین کے ساتھ مل کر راستہ روکے گا۔ اسی سلسلے میں ایک میٹنگ 28 جنوری کو دبئی میں دوبارہ ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ، انڈیا اور گلف اتحادی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ انڈیا کو ملے تاکہ پاکستان کا چین کے ساتھ رابطہ کاٹا جا سکے اور سی پیک ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے۔ چین کو مصروف کرنے کے لیے امریکہ نے ہانگ کانگ کا مسئلہ دوبارہ چھیڑا ہے اور ہانگ کانگ کو اسلحہ اور طیارے بھی فراہم کیے ہیں۔ کسی وقت ادھر بھی محاذ کھل سکتا ہے اور چین کے مشرقی سمندروں پر بحری بیڑے پہنچ رہے ہیں تاکہ چین مصروف رہے۔ منظر صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ روس، یوکرائن، ترکی، ایران، اسرائیل کے ساتھ باقی ممالک اب یمن اور اردن میں مصروف ہیں۔ چین ہانگ کانگ اور لداخ میں انڈیا کے ساتھ مصروف ہے۔ تو اگر مودی کی حکومت آتی ہے تو مودی کھل کر اس محاذ پر لڑائی لڑے گا۔ اگر نواز کو زبردستی لایا جاتا ہے تو سمجھیں یہ مسئلہ جنگ کے بغیر حل ہو جائے گا، کیونکہ کشمیر پر سائن بھی نواز نے 2016 میں کمپنی کے کہنے پر ہی کیے تھے۔ تو کیا نواز کو صرف اس مقصد کے لیے لایا جائے گا جس کے چانس زیادہ ہیں؟ تو یہ منظر بھی واضح ہو رہا ہے۔ 7 ماہ سے گلگت کی طرف جو انڈیا فوجی مشقیں کر رہا ہے وہ تیاری ہے۔ اگر لندن پلان اور ریجم چینج کے بعد نواز نہ آیا تو بھی حملے، اگر آیا تو بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کہ عوام کو اپنے مسائل، اپنی مجبوریاں ایمانداری سے بتائیں۔ بجائے آپ کویت، آذربائیجان اور دبئی، آپ کے کارندے چین اور سعودیہ، قطر جا کر معاملات طے کرنے کے لیے پاؤں پکڑ رہے ہیں، خان کو بلائیں اور اپنی عزت کے ساتھ پاکستان کی عزت بحال کریں۔